کہ میرا اور آپ کا پیارے پیغمبر کے ساتھ کیا جانے والا یہ وعدہ اور یہ دعویٰ یہ سچا ہے یا کہ ہمارا یہ دعویٰ حقیقت کے خلاف ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، جس پر جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ آیتیں لے کر اترے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر، جو لوگ آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ میرے دعوے میں سچے ہیں تو یہ آپ کی تابعداری کریں، آپ کا اتباع کریں۔ اگر یہ آپ کی تابعداری کریں گے تو ان کا دعوی محبت سچا ہوگا، اور اگر یہ آپ کی تابعداری نہیں کریں گے تو ان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، ان کی بات صرف زبانی گفتگو اور زبانی بات ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے سچے محبین ہیں، آپ سے سچے محبت کرنے والے ہیں، میں ان کو اعزاز اور انعامات سے نوازوں گا۔ تو ان میں سے پہلی اعزاز اور پہلی دی جانے والی ان کی تکریم یہ ہے کہ میں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ دوسری نمبر پر میں ان کے گناہ معاف کر لوں گا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اپنے پیغمبر سے محبت ہے۔ قرآن پاک نے مختلف مقامات پر دو اصول ذکر فرمائے ہیں۔ ایک اصول اور قانون یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرے گا تو فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری یہ کامیابی کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ کامیاب وہی انسان ٹھہرایا جائے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرے گا۔ دوسرا قانون قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو فقد ضل ضلالا مبینا، یہ واضح گمراہی کے ساتھ گمراہ ہوا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت، یہ گمراہی ہے۔ جب کوئی مومن مسلمان اپنے دل میں یہ دو قانون اور یہ اصول بٹھا دیتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کامیابی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ گمراہی ہے، تو پھر ہر انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اللہ کے احکامات کے بھی تابعدار بنوں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے مبارک ارشادات، ان کا بھی پابند بنوں۔ جو مسلمان پیارے پیغمبر کی تابعداری کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو کچھ اعزازات سے نوازتا ہے۔ ان میں سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
لیکن اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی زندگی وہ پیغمبر کی زندگی کو اپنانے والا ہو، پیغمبر کی سیرت کو اور سنتوں کو اپنانے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت ان کو اپنی محبت اور اپنی محبوبیت عطا فرما لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے مفسرین میں سے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر قرآن پاک کے بنیادی تفاسیر میں سے ایک تفسیر شمار کی جاتی ہے۔ وہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ، فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ دلیل ہے، یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ کل من ادعا محبت اللہ و رسولہ، کہ جو آدمی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے کہ اللہ میرا محبوب ہے اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ولیس علی طریقۃ المحمدیہ، اس کی زندگی، اس کا قول اور فعل وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو، تو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فہو کاذب، یہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن زندگی میں پیارے پیغمبر کی سنت نہیں، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان پیارے پیغمبر کے سنتوں کو اپناتا ہے، اس کی زندگی اپناتا ہے، تو فرمایا کہ اعزاز کے طور پر اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بلکہ اولیاء کی ایک جماعت کے سردار مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ تک پہنچوں، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ کا قریب ترین انسان بن جاؤں، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور سنت اپنائے گا۔ یہ پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کا دوسرا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جو انسان پیارے پیغمبر کے سنت اپنائے گا تو اللہ رب العزت ان کی گناہوں کی بخشش فرما کر اس کو جنتی بنا دے گا۔ اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک صاف کر لے گا، اللہ پاک ان کو گناہ سے بچاتا رہے گا، اللہ پاک ان کے لیے نیک عمل آسان فرماتا رہے گا، اگر اس کا عمل وہ پاک پیغمبر کے سنت کے مطابق ہو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کریں۔ ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے
جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کیا ایسا بھی کوئی انسان ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو پوچھنے لگے، قالوا یا رسول اللہ من یا ابا، اللہ کے حبیب یہ کون بدبخت ہوگا، جو یہ کون سا محروم القسمت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری تابعداری کی وہ جنتی بنا، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی فرمایا سمجھ لے اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ زبان سے تو نہیں کہتا لیکن عمل میرے سنت کے مطابق نہیں، تو اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ اس کو جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں پسند نہیں ہیں۔ اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ جنت جانے کے لیے راضی نہیں ہے، اس کے دل میں جنت جانے کا شوق نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی تابعداری کو جنت کے لیے جانے کے لیے بنیاد بنایا ہے کہ جو میری تابعداری کرے گا دخل الجنہ، وہ جنتی بن جائے گا، اور جو میری سنتوں کی ناقدری کرے گا تو فرمایا فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی، اور میری یہ نافرمانی حقیقت میں جنت سے انکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی سنت اپنانا یہ جنت جانے کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 اعمال بتلائے، اور ان 3 اعمال کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بتلایا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے من اکل طیبا، فرمایا جو آدمی حلال اور پاک رزق کماتا اور کھاتا ہو، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، جس کا کھانا پینا پاکیزہ ہو، جس کی کمائی حلال ہو، جس کا کھانا پینا حلال ہو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وعمل فی سنتی، اور وہ میرے سنت پر عمل بھی کر رہا ہو۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کے ایذاء اور تکلیف سے محفوظ ہو، فرمایا یہ آدمی جنتی ہے۔ 3 اعمال بتلائے، فرمایا یہ 3 عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ جنتی بن جائیں گے۔ پہلے نمبر پر کھانا پینا کمائی حلال کا ہو، پاکیزہ ہو۔ دوسرے نمبر پر عمل سنت کے مطابق ہو، پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کے ایذاء اور تکلیف سے محفوظ ہو، تو یہ آدمی جنتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ کیا میری کمائی حلال کی ہے، کیا میرا عمل پیارے پیغمبر کے سنت کے مطابق ہے، کیا لوگ میرے ایذاء سے محفوظ ہیں؟ اگر تینوں جواب ہاں میں ہیں تو پھر ہم جنتی ہیں، اور اگر تینوں کا جواب نفی میں ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابعداری کا چوتھا فائدہ کہ جو پیارے پیغمبر کی زندگی اپنائے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں آخرت میں انبیاء علیہم السلام کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
جو اللہ کی تابعداری کریں، جو اللہ کے رسول کی تابعداری کریں۔ اعزاز یہ ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے اپنا خصوصی کرم، رحم اور مہربانی فرمائی ہے، جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر من النبیین، انبیاء، دوسرے نمبر پر وہ صدیقین، تیسرے نمبر پر شہداء، چوتھے نمبر پر صالحین۔ تو جو پیغمبر کی زندگی اپنائے، پیغمبر کی سنت اپنائے اور پیغمبر کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ رب العزت اس انسان کو، اس مسلمان کو، اس امتی کو انبیاء علیہم السلام کی معیت اور ان کی رفاقت نصیب فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن انسان اٹھے تو انبیاء علیہم السلام کے صفوں کے پیچھے کھڑا ہو۔ قیامت کے دن اٹھیں، صدیقین کی صف جس کی امامت حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں گے، اس صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ شہداء کے صف میں کھڑے ہو جائیں جن کی امامت حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان فرمائیں گے۔ صالحین کے صف میں جن کی قیادت حضرت علی المرتضیٰ فرمائیں گے۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صف میں کھڑا ہونا، فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو۔ 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کے سنتوں کے پیروی، یہ بنیاد ہے اعمال قبول ہونے کے لیے۔ عمل وہ قبول ہوگا جو پیغمبر کے سنت کے مطابق ہو، جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ وہ عمل حجم کے اعتبار سے کم ہے یا زیادہ، چھوٹا ہے یا بڑا، زیادہ مشقت والا ہے، کم مشقت والا ہے، لیکن وہ عمل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہیں، تو یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہیں، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس پر درجات کی بلندی ہوگی۔ اور اگر اپنی خواہش کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق بڑا سے بڑا عمل کر لیں، زیادہ سے زیادہ عمل کر لیں، لیکن وہ میرے پیغمبر کے سنت کے مطابق نہیں، تو اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی درجات کی بلندی نہیں۔ اللہ کے پاک پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من عمل عملا، فرمایا جو عمل کرنے والا ایسا عمل کرے لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر سنت ہونے کا مہر وہ نہیں لگا ہے، تو فرمایا فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل کرنے والے کو واپس کر دیا جائے گا، وہ عمل اللہ پاک کے دربار میں قبولیت کا شرف نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل پاک پیغمبر کے سنت کے مطابق ہو۔ اگلا فائدہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے، آپ کی سنت اپنانے کا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی، فرمایا جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا، جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا، جو اپنی زندگی میری سیرت کے مطابق بنائے گا، اکرم اللہ باربعۃ خصال، فرمائے اللہ پاک 4 قسم کے عزتوں سے اس کو نوازے گا۔ 4 قسم کی عزتیں ملیں گی جو پیارے پیغمبر کے سنت کو اپنائیں، جو پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں، جو پیارے پیغمبر کے سنت کو اپنائیں، عمل کو اپنائیں۔ پہلے نمبر پر فرمائے المحبت فی قلوب البررہ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں،
جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دل میں اس سنت پر عمل کرنے والے کی محبت ڈالیں گے۔ اولیاء، صلحاء اور نیک لوگ اس آدمی سے محبت کرنے لگ جائیں گے جن کی خود اپنی زندگی پیارے پیغمبر کے سنت کے مطابق ہے۔ دوسرے نمبر پر الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فرمایا جو میری سنتوں کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس کو اس طرح اعزاز فرمائے گا کہ فاسق فاجر لوگوں پر اس کے ہیبت اور رعب کو حاوی کر دے گا۔ یہ فاسق اور فاجر آدمیوں سے، لوگوں سے نہیں ڈرے گا، وہ فاسق اور فاجر اس سے ڈریں گے، وہ اس سے مرعوب ہوں گے۔ اور یہ ہیبت طاقت کی نہیں، اسلحے کی نہیں، مال کی نہیں، بلکہ یہ طاقت ہوگی پیارے پیغمبر کی سنت کا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرم اللہ باربعۃ خصال، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ 4 قسم کے اعزاز سے نوازتا ہے۔ ان میں سے تیسرے نمبر پر ہیں السعۃ فی الرزق، اللہ اس کی رزق میں برکت ڈال دے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ رزق اگرچہ کم ہو لیکن ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا رزق کم ہوگا لیکن بغیر مشقت کے حاصل ہوگا، رزق کم ہوگا لیکن پاکیزہ ہونے کی وجہ سے، بابرکت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، رزق کے اندر اللہ پاک وسعت عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَالصِّدْقَةُ فِي الدِّينِ، کہ جو پیارے پیغمبر کے سنتوں کو اپنائے گا اللہ اس کو دین پر مضبوطی اور استقامت نصیب کر دے گا، اس کا دین مضبوط ہوگا، یہ اپنے دین پر عمل کرنے میں مضبوط ہوگا، اللہ پاک دین پر اس کو استقامت نصیب فرمائیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور آپ کے طریقے کو اپنانے کا چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گمراہی سے بچا رہے گا۔ جو سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو گمراہی کے راستے سے بچائے رکھے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جاتا ہوا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ان 2 چیزوں پر عمل کرتے رہو۔ اگر 2 چیزوں پر تمہارا عمل رہا تو تم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں بھٹکو گے، گمراہی کے راستے پر سفر نہیں کرو گے، تم گمراہی کے راستے سے بچے رہو گے۔ 2 چیزوں پر عمل کر لو، اور فرمائے یہی 2 چیزیں میں تمہاری عمل کے لیے دنیا سے جاتا ہوا تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمائے کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، جب تک تم قرآن پاک کے دامن رحمت سے وابستہ رہو گے فرمائے کبھی تم نہ ناکام ہوں گے اور نہ گمراہ ہوں گے، یہ کتاب تمہیں گمراہی سے بچاتی رہے گی۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وسنتی، جب تک تم میرے سنت کے دامن رحمت سے وابستہ رہو گے تو فرمایا تم گمراہی کے دلدل سے بچے رہو گے، تم گمراہی کے کیچڑ میں نہیں پھنسو گے، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور تم ہدایت کے راستے پر گامزن رہو گے، صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ اور فرمایا یہ فائدہ اور ثمرہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اپنانے کا، کہ جو پاک پیغمبر کی سنت اپنائے گا اللہ پاک ان اعزازات سے اس کو نوازے گا۔ ہم دیکھیں کیا ہماری زندگیاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں،
پاک پیغمبر کی سنت صرف دائیں ہاتھ سے پانی اور کھانا پینا نہیں ہے، صرف مسواک نہیں ہے، شادی بیاہ کو میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنا یہ بھی میری پیغمبر کی سنت ہے۔ صرف داڑھی اور پگڑی میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، دکان میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جھوٹ سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے بچائے رکھنا یہ بھی میری پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم نے پیارے پیغمبر کی سنت اور دین کو بہت محدود کر لیا ہے، چند گنی چنی ہوئی چیز ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری پیغمبر کی سنت ہے، وہ اپنی جگہ سنت ہے، بجا ہے، اس پر عمل کرنے سے بھی یہ فوائد ملیں گے، لیکن پوری زندگی وہ آقا کی سیرت کے مطابق کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو اپنے سراپے کا جائزہ لینا، ہر وقت یہ خیال کرنا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا یہ میری پیغمبر کی سنت ہے، یہ میرے پیغمبر کے تعلیمات ہیں، یہ میرے پیغمبر کے دین ہیں۔ اگر ضمیر اور دل آواز دیتا ہے کہ ہاں تو پیغمبر کے سنت عمل پر ہیں، پھر تو اعزاز کی بات ہے، لیکن اپنا ضمیر حاکم بنے اور وہ کہیں کہ تم تو خواہش کے پیچھے چل رہے ہو، تم تو نفس کے پیچھے چل رہے ہو، تم شیطان کے وسوسے کے پیچھے چل رہے ہو، تو پھر فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جنت ان کو ملے گا جو میرے پیغمبر کے سنتوں پر عمل کرے گا، رب ان سے راضی ہوگا جو میرے پیغمبر کے سنتوں پر عمل کرے گا۔ جنت میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کی زندگیاں میرے پیغمبر کے سنت سے مزین اور معمور ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔